السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائل ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے اہم خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مستقبل میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی سے ملاقات کا امکان ظاہر کر دیا۔ نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں براہ راست مصروف ہیں، شاید کسی موقع پر مجتبی خامنائی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے غصے اور سخت لہجے میں گفتگو کرنے کا اعتراف بھی کر دیا۔ کہا کہ نیتن یاہو کی لبنان کے ساتھ مسلسل لڑائی سے پریشان تھا۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا کہ اگر ہم نہیں ہوتے تو اسرائیل دنیا کے نقشے سے ختم ہو جاتا۔ ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد کویت میں ہنگامی حالت کا نفاذ کر دیا گیا۔ کویتی حکام کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے میزائل اور ڈرون تباہ کر دیے، تاہم ملبہ گرنے سے ایک شخص جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حملوں کے بعد کویت ایئرپورٹ پر پروازیں معطل کرنا پڑیں۔ ایران کے خلیجی ممالک پر حملے، کویت میں دھماکوں سے خوف و ہراس، میزائل اور ڈرون حملے، ہنگامی حالات کا نفاذ، ایئرپورٹ تنصیبات اور شہری علاقے نشانہ۔ ایرانی میزائلوں اور ڈرون حملوں کے بعد کویت میں ہنگامی حالات کا نفاذ کر دیا گیا۔ کویتی وزارت دفاع کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے ایران سے داغے گئے 13 بیلسٹک میزائل اور 17 ڈرون کو فضا میں تباہ کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ میزائلوں کا کچھ ملبہ مختلف علاقوں میں گرا۔ حملوں کے بعد کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ کویتی سول ایوییشن اتھارٹی کے مطابق ایئرپورٹ کی متعدد تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ پروازیں عارضی طور پر معطل کر کے دیگر ہوائی اڈوں کی جانب موڑ دی گئیں۔ کویتی وزارت خارجہ اور وزارت صحت کے مطابق ایرانی حملوں میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 63 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں ایئرپورٹ کے ملازمین اور مسافر بھی شامل ہیں۔ حملوں کے بعد سامنے آنے والی ویڈیوز میں ایئرپورٹ پر آگ اور دھوئیں کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ادھر متحدہ عرب امارات نے کویت اور بحرین پر حملوں کے بعد خلیجی ممالک سے مشترکہ اور متحد موقف اپنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے کے فوجی اہداف پر حملے، امریکی سینٹ کام نے ایرانی حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ کویت میں امریکی فورسز کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش بھی ناکام بنا دی۔ امریکی فوج کے مطابق ایرانی جزیرے قشم پر جوابی حملے کے لیے ایرانی فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے جزیرے قشم اور ایرانی ٹینکر پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے حملوں کی اجازت دینے پر کویت اور بحرینی قیادت براہ راست ذمہ دار ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ کو حملوں کے لیے فضائی حدود یا زمین دینے والے ممالک کے خلاف دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ امید ہے لبنان اسرائیلی ملاقات سے ایکشن پلان سامنے آئے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی کانگریس کمیٹی میں گفتگو، کہا کہ واشنگٹن کی سہولت کاری سے لبنانی اور اسرائیلی حکام کی ملاقات جاری ہے۔ امید ہے مذاکرات سے مشترکہ بیان اور ایکشن پلان نکلے گا۔ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ نیٹو کا حصہ ہے لیکن نیٹو میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ ترکی میں شیڈول نیٹو لیڈرز سمٹ میں صدر ٹرمپ شرکت کریں گے۔ دنیا کو اندازہ ہے اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں لیکن خود اسرائیل نے کبھی عوامی سطح پر اس کی تصدیق نہیں کی۔ ایران کو بلا جواز دھمکیوں کا دور ختم ہو چکا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف کا بیان، کہا کہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایرانی قوم نے جنگ میں ثابت کیا کہ دھمکیوں اور غاصبانہ تسلط کا زمانہ ختم ہو چکا۔ ایرانی قوم نے دشمن کو فیصلہ کن، افسوسناک اور منہ توڑ جواب دیا۔ امریکہ سفارتکاری کی زبان سے زیادہ میزائلوں کی زبان سمجھتا ہے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رازائی نے بڑا بیان دے دیا، کہا کہ پاسداران انقلاب کی بحریہ اور ایروسپیس فورس کے جوان پرجوش ہیں، دشمن کی ایک ایک حرکت پر نظر ہے۔ امریکہ کے ساتھ رابطے منقطع نہیں ہوئے، تاہم مذاکرات میں تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا لبنانی ٹی وی کو انٹرویو، کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان رابطے برقرار ہیں اور پیغامات کا تبادلہ بھی جاری ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تبادلے کیے گئے مسودوں اور تجاویز کا دونوں جانب سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سفارتی رابطے جاری رہیں گے۔ ادھر چین نے امریکہ ایران سے جنگ بندی برقرار رکھنے کی اپیل کر دی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار بھی کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ دوبارہ جنگ کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں، تمام فریق جنگ بندی کا احترام کریں، مذاکرات کے عمل کو برقرار رکھیں اور تنازع کے حل کے لیے سفارتی راستے اختیار کریں۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان، سعودی عرب، فرانس، ترکی، قطر اور مصر کے وزرائے خارجہ سے رابطے کیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں خطے کی حالیہ صورتحال اور امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کچھ ملکی سیاسی صورتحال پر نظر ڈالیں گے۔ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان بجٹ پر ڈیڈ لاک کی اندرونی کہانی۔ بلاول بھٹو کا بجٹ پر حکومت سے خود مذاکرات کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے پارٹی کی کمیٹی کو بجٹ پر حتمی فیصلے سے روک دیا ہے۔ بلاول بھٹو گلگت بلتستان سے واپسی پر حکومت سے بات چیت کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کو بلاول بھٹو کے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ بلاول بھٹو حکومت کی بجٹ ٹیم سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ بجٹ کمیٹی مذاکرات میں بلاول بھٹو کی معاونت کریں گے۔ وفاقی بجٹ کی آمد سے قبل ٹیکس دہندگان، ماہرین معیشت اور عام شہریوں نے حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھ دیے۔ ٹیکس دینے والے زیادہ منصفانہ ٹیکس نظام اور شفافیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ادھر ماہرین کم از کم اجرت میں اضافے کی سفارش کر رہے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دور میں آمدن اور اخراجات کا توازن بگڑ چکا ہے، اس لیے آنے والے بجٹ میں عام آدمی کو حقیقی ریلیف دیا جائے۔ زیادہ اور کم آمدن والوں پر کم ٹیکس عائد کیا جائے۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انور کاشف ممتاز نے مطالبہ کیا کہ حکومت واضح طور پر بتائے کہ ٹیکس کی رقم کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ ایک آدمی جس کی انکم زیادہ ہے وہ بھی وہی ٹیکس دیتا ہے، جو کم ہے اس کے پاس بھی وہی برڈن آتا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ پالیسی میکرز کو یہی نہیں پتا کہ بجٹ کیا آ رہا ہے۔ IMF یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے لوگوں کو ریون کر دیں، وہ کہتا ہے ہمیں یہ ٹیکس چاہیے یا یہ پیسے چاہیے۔ اب وہ کیسے آئیں گے تو ان کو سوال جواب تو کرنا چاہیے، آپ اس پہ آپ نے کیا ہوم ورک کیا ہے، یہ تو آپ کا رائٹ ہے بیکاز آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ٹیکس پیئرز کو۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے آئندہ مالی سال کے لیے کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 سے بڑھا کر 45,000 روپے مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اجرت کا معاملہ صرف لیبر پالیسی نہیں بلکہ غربت، مہنگائی اور قوت خرید سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ ادھر عوامی رائے بھی کم از کم اجرت میں اضافے کے حق میں ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ 45,000 روپے ماہانہ بھی ایک متوسط گھرانے کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں حکمرانوں سے کہ وہ اپنے گھر کا بجٹ بنا کے دکھائیں۔ ڈرائیور ہے نا جو ان کے گھر میں کام کر رہا ہے، اس سے پوچھ لو 45,000 میں کیسے ایڈجسٹمنٹ کرے گا۔ خدا رہا اس بجٹ کو عوام دوست بجٹ بنا کر پیش کیا جائے۔ آپ 45,000 میں گزارا کر سکتے ہو؟ لوگوں سے پوچھو، ان کی رائے پوچھو کہ بھائی آپ کو 45,000 روپے ملتی ہے، کسی کو بھی نہیں ملتی۔ نجی کمپنیوں میں 30 سے 25,000 زیادہ تنخواہ۔ 45,000 روپے میں کہیں پہ بھی گزارا نہیں ہوئے گا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ماہرین کے مطابق بجٹ کا سب سے بڑا چیلنج محصولات میں اضافہ اور عوام کو ریلیف دینے کے درمیان توازن قائم کرنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے حکومت کی معاشی پالیسیوں اور غربت کے خاتمے کے اقدامات کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پیٹرولیم لیوی 100 روپے تک پہنچ چکی ہے، جبکہ عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ حکومت عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں ناکام رہی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کرپشن کے الزامات ہیں، اس کے باوجود فنڈز میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم کی لیوی اس وقت بھی 100 روپے کے قریب ہے۔ یہ لیوی وہ ہے کہ جس کا سارے ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہر لیٹر پر پیسے 120 بھی چلی گئی تھی۔ 400-500 ارب روپے صرف موٹر سائیکل چلانے والے گورنمنٹ کو ادا کر رہے ہیں، جن کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے۔ 21% پہ آپ کھڑے ہوئے تھے اور اب آپ 28 پہ چلے گئے، تو آپ نے 33% اضافہ کیا ہے غربت میں۔ جب ہم نے پرسنٹیج سارے صوبوں کی نکالی تو پنجاب میں سب سے زیادہ غربت میں اضافہ ہوا ہے 41%۔ کہ آپ کچھ بھی کہتے رہیں، آپ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کر رہے، غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے جو مصنوعی قسم کے سہارے، یہ BISP جو پروگرام ہوتا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اور بہت بڑے پیمانے پر اس پہ کرپشن ہوتی ہے۔ پاکستان کی سیاست کی طرح معیشت میں بھی جمود ہے۔ معاشی نظام کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس، کہا کہ اس سال بھی شیڈو بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ معاشی نظام کو تیزی سے ترقی کی جانب گامزن کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق کی وجہ سے میدان جنگ سے عالمی سٹیج پر آ چکے ہیں، انقلابی اصلاحات کرنا ناگزیر ہے۔
14-15 हज़ार अरब के करीब हमारा नेट रेवेन्यू है, अखराजात हमारे 16,500 या 17,000 अरब के करीब हैं। तो जो खसारा है वो 2.2 है। एक हद से ज्यादा टैक्स का बोझ सहने वाली मईशत किसी भी तरह एक तरक्की करने वाली मईशत नहीं हो सकती। हमें ये रिस्क लेना होगा। 28वीं तरमीम NFC पर अभी हो बजट से पहले, जो कि इम्कानात कम है, या बजट के बाद। हम अब पूरी दुनिया के साथ जुड़ गए हैं, कनेक्टेड हैं। हमारी ये जो दुनिया के साथ कनेक्शन है, ये जो हम दुनिया के साथ हमारा ये राब्ता है, उससे पूरी दुनिया में हमारे लिए कई मौके खुल रहे हैं। पेट्रोलियम डीलर्स भी मार्जिन बढ़ाने का मुतालिबा करने लगे। एसोसिएशन ने हुकूमत को 48 घंटों की मोहलत दे दी। लिखा कि मौजूदा कमीशन पर पेट्रोल पंप चलाना नामुमकिन है। डीलर्स शदीद माली दबाव का शिकार हैं। पेट्रोलियम डीलर्स और वज़ीर पेट्रोलियम को कमीशन से मुतालिक हतमी ख़त अरसाल करेंगे। जवाब ना मिला तो मुस्तकबिल में बड़ा फैसला कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।